مختاری ہونی چاہیے، تعاون تحصیل خود مختاری ہونی چاہیے، یونین کاؤنسل کی خود مختاری ہونی چاہیے۔ آج جو ہے وہ گٹر لائنوں کا، پانی کی لائنوں کا انچارج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کا وزیر ہے۔ کون سی دنیا میں جمہوریت اور سویلائز کون سا معاشرہ ہے دنیا میں جہاں پر کچرا اٹھانے کا ذمہ دار جو ہے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، جہاں پر پانی اور گٹر لائنوں کا انچارج صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو؟ اس طرح کی اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے۔ آپ یہ شہر، صوبہ، ملک کیا چلائیں گے؟ یہ اوور سینٹرلائز، یار خاموش کر، یہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے، اس سے گھر نہیں چلتا۔ آپ کو ڈی سینٹرلائزیشن کرنی ہوتی ہے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہم نے ہر طرح کی سویلائز اپنی کاوشیں کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہمیں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ہمیں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے اس صوبے میں، اس شہر میں، اس کے امن کی خاطر ہم نے جو ہم پر واجب بھی نہیں تھا ہم نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ ہم نے اگر ہمارے لوگ غلط کر رہے تھے ہم اپنے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آج یہ ایم کیو ایم پاکستان حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئی ہے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان یہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنے سربراہ کو، جو کہ غلط رستے پہ چل گئے تھے، پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا رہے تھے، یہ واحد پارٹی ہے پاکستان میں جس نے اپنے سربراہ کو الگ کیا۔ ہمارا کوئی نقصان نہیں تھا ذاتی طور پر وہاں پہ، ہم سب لوگ ایم این ایز بن رہے تھے، ایم پی ایز بن رہے تھے، سینیٹر بن رہے تھے، وزیر بن رہے تھے، میئر بن رہے تھے، ہمارا کیا مسئلہ تھا؟ ہماری ذاتی کون سی لڑائی؟ تو ہم پر جو ایسا نہیں کہ دوسری پارٹیز میں لوگ غلط کام نہیں کرتے، لیڈران کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا، ہم وہ لوگ ہیں کنوکشن کے ساتھ، اور ہم اس بات پر کھڑے ہیں، اس کام کو کر کے کھڑے ہیں۔ آپ باہر سے اس کام کو نہیں کر سکتے تھے، اور آج ہم کھڑے ہیں اپنی اس کمٹمنٹ کے اوپر کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہو۔ لیکن اس پاکستان صوبے اور خاص طور پہ شہر میں رہنے والی ساری کمیونٹیز کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر اس شہر کا، اس صوبے کا فائدہ کسی اور پارٹی سے ہوتا تو 4 سالوں تک وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کی پارٹی رہی ہے، ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں ہوا۔ 15 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آج 15 سالوں میں ایک قطرہ نیا پینے کا پانی شہر میں نہیں آیا ہے۔ جو پانی پہلے 15 سال پہلے ہماری لائنوں میں آتا تھا، اس پانی کی لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں ہی ہمارا پانی بیچتے ہیں، اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں۔ اس شہر میں، اس صوبے میں کوٹا سسٹم ہے، 40% شہری، 60% دیہی، لیکن آج کی یہ والی جو گورنمنٹ ہے وہ اس 40% کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی، اس شہری کوٹے پہ بھی دیہی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی ہضم کر لیتے ہیں۔ اس طرح کہیں پر کسی کمیونٹی کو ملک چلا کرتے؟ اس طرح آپ لوگوں کو خاموش کر کے، یہ ملک کا فائدہ ہو رہا ہے بہت زیادہ، ہمارے پاس کوئی لسانیت نہیں ہے الحمدللہ، کوئی ہمارے اندر تعصب نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان کی صوبے کی، شہر کی بات کر رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے بیڈ گورننس کے اوپر اگر ہم کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سندھ کے سندھیوں کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ آج سندھ کے سندھیوں کا ہم سے زیادہ برا حشر ہے۔ 12 کلومیٹر دور پانی لینے کے لیے عورتیں سروں پر برتن رکھ کر اندرون سندھ جاتی ہیں، جہاں پر جانور پانی پی رہے ہیں وہاں سے انسان پانی بھر کے لے کر آ رہا ہے۔ ہمیں اس کا بھی اتنا ہی درد ہے، ہمیں اس کی بھی اتنی تکلیف ہے، لیکن اگر یہ کراچی آخری ہوپ رہ گئی ہے، اگر یہ کراچی تباہ ہو گیا، اگر یہ کراچی ہم اس پہ اوپر اگر قانون کی، حقوق کی بالادستی نہیں کر سکے تو خدا کی قسم پھر سندھ کے غریب ہاریوں کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی جنگ ہار چکے ہیں۔ یہ ہے امید کی کرن۔ یہاں سب کو اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور وہ انویسٹمنٹ ایم کیو ایم پاکستان میں کرنی چاہیے، کہ یہی وہ واحد چراغ رہ گیا ہے جس کو بجھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ یہی وہ چراغ ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ نہ کہ صرف کراچی میں روشنی آئے گی، پورے پاکستان میں، پورے سندھ میں روشنی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔
کی کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر موہن صاحب ہمارے ساتھ پہلے پی ایس پی میں تھے، پھر ہمارے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان میں آئے. آپ احباب سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے، ہماری آپ سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے. آج کی اس میٹنگ اس ڈاکٹر صاحب کے دوست اور احباب اور فیملیز کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے جو ہے وہ آپ کا تعارف کرایا جائے، آپ کو انٹریکٹ کرایا جائے. ڈاکٹر صاحب نے اپنا سپاس نامہ ہی ایسا پڑھا کہ مجھے یہاں پر آنا پڑ گیا. ایسا لگ رہا ہے خالد مقبول صدیقی کو مصطفیٰ کمال کے کاموں کو گنوانے کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے. پورا انہوں نے پروگرام کو تہس نہس کر دیا، اوپر نیچے کر دیا سارا. تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے مزاج کا ہمیں پتہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ معصوم آدمی ہیں، بھولے انسان ہیں، بہت زبردست قسم کے، بہت سویٹ انسان ہیں. تو اب یہاں پہ تو کوئی فارمیلٹی ہے نہیں. تو میں نے کہا جو ہمارے پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں بھائی صاحب، میں نے کہا بھائی مجھے بلا لو، میں ذرا اس کو سیدھا کر دوں پروگرام. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں اپنی گفتگو جو ہے وہ یہاں پر اپنی جو بھی حضرات نے آنا ہے ان کو جاری رکھنا ہے. تو بیسیکلی آج کا یہ سیشن، یہ انٹریکٹیو سیشن رکھا گیا ہے شاید یہ. تو خالد بھائی سے جو ہے وہ آپ نے بتانا بھی یہاں پہ. میں تو جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ، سارے کمیونٹی کے جو وہ کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بہت سارے جو ہے وہ شعبوں میں یہاں پر سندھ میں بڑی بڑی جگہوں پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. ہم آپ کو سمپل یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس شہر کے لیے، صوبے کے لیے، آپ ساری کمیونٹیز کو، سب کو جو ہے وہ ہمارا ساتھ دینا چاہیے. پہلے بھی آپ ساتھ تھے، اب مزید جو ہے وہ آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. خالد بھائی جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہیں. آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال جواب ہو تو سوال کوئی بات ہو تو آپ ان باتوں کو بھی کر سکتے ہیں مختصراً، پھر آگے بھی ہمارے پروگرام میں. تو میں بس اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. آپ حضرات کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر موہن صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ محفل سجائی ہے. شکریہ.